بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، کافی پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے. ایک طرف ایس سی او کا سمٹ ہے، دوسری طرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، تیسری طرف جو گنڈا پور اور پی ٹی آئی اور احتجاج اور شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں اور یہ سارا کچھ یہ بھی ساتھ آپ نے برداشت کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسی قسم کی گیسز چھوڑی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے کہ میرا کافی، یعنی میں نہیں کہتا کہ میں کافی عرصے سے کور کر رہا ہوں، تو یہ جو ٹیئر گیسنگ ہے میں اس کو دیکھا ہوا ہے، لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جس سے جسم پہ خارش شروع ہو جاتی تھی. او مائی گاڈ. تو پتہ نہیں کیا تھا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اسلام آباد میں. ایکسپائرڈ شیل بھی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ چلے تھے جی، پچھلی دفعہ، یا پی ڈی ایم کی حکومت تھی میرا خیال ہے. تو مجھے اس کے بارے میں آپ جو بھی کہنا چاہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں. ایک تو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ ابھی جب ہم پروگرام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے کیبنٹ سیکرٹری نے کہ ڈسٹرکٹ پنڈی میں اور آئی سی ٹی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 14، 15 اور 16 تاریخ کو انہوں نے ہالیڈے سوموار منگل بدھ چھٹی، یاشی. ٹھیک ہے، تو یہ 3 دن جو ہے، اگلے سوموار منگل بدھ، یہ اگلے سوموار میں 14، 15، 16 کو جو ہے یہ چھٹی جو ہے وہ کرا دے دی ہے. ایس سی او سمٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہفتہ اتوار پہلے چھٹی ہے، جمعہ بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت کر کے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم جب دیکھ کے پروگرام سے پہلے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کنٹینرز کی لیئر جو ہے جو ڈی چوک کے ارد گرد کھڑی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ ایس سی او سمٹ تک یہ ختم نہیں ہوگی. نہیں، بالکل ایسا نہیں، لگ یہی رہا ہے کہ سیکیورٹی اور حفظ متقدم کے زیر اہتمام ڈی چوک میں دیکھیں پولیس بھی رہے گی، فوج بھی رہے گی، رینجرز بھی رہے گی. اور یہ ڈی چوک سے، جس طرح کہ ہم نے ویڈیو میں چھوٹی سی میں پہلے بتایا، ڈی چوک سے لے کے اور پیچھے یہ پولی کلینک تک، اور جو F6 کو برج ملاتا ہے، انڈر پاس ملاتا ہے، وہ کھلا رہے گا، باقی سارا معاملہ رہے گا. چلیں یہ تو جزیاتی باتیں ہیں، راستے بند ہو گئے، تکلیفیں ہوئی لوگوں کو، مٹی بھر دی پلوں کے نیچے سے، وہ مٹی بھی بہہ گئی اب تو خیر. تو لیکن جو کچھ اس میں ایک تکلیف ہوتی ہے شہریوں کو، اور یہ بڑا مسکرا کے کہہ دینا آسان ہے جی کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ایمرجنسی میں مریض نہیں جا سکتے کہیں پہ. اور میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے، دیکھیں لمبا پروگرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کو میرے ایک دوست کی پوتی جو ہے اس کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی. ڈاکٹرز نے اسے سجیسٹ کیا کہ آپ اسلام آباد یا پنڈی کی کسی اچھے ہاسپٹل میں لے کر جائیں. راستے بند تھے، 1.25 سے 1.5 لاکھ روپیہ ان کا ایک دن میں خرچ ہوا، وہ بچی نہیں بچ سکی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کہہ دینا کہ معذرت، اٹس ناٹ، یہ معذرت نہیں ہے، یہ بے شرمی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا لفظ آپ استعمال سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. آپ نہیں، کیا کروں میں، مجھے بتائیں. دوسری بات یہ انسانی جان قیمتی ہے یا ان کی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بہتر؟ بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جو ریاست، یہ معذرت کر دینا تو بڑا آسان ہے، نقوی صاحب بھی آگے کر گئے، لیکن اس سے پہلے یہ جو ہیلتھ فیسلٹیز، یہ کہنا کہ ہم پہنچ نہیں سکے، اس سے پہلے یہ بھی سوچیں کہ کیا اسلام آباد میں صرف یہی 2 کیوں رہ گئی ہیں بھائی؟ ہر یونین کونسل میں کیوں نہیں اچھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں کہ لوگ وہاں پہ جائیں، اگر راستے بھی بند ہو تو ان کو کچھ مل جائے. بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی پرواہ نہیں ہے اس ملک عوام میں کی، سیریس بات سنتا بھی کوئی نہیں کوئی ہے. پرواہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میں نے ایک چیز سنی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اچھا، اللہ خیر کرے. آپ کو بتاؤں، پنڈی میں، پنڈی ڈسٹرکٹ میں جو تعلیم کے اوپر خرچ ہے نا، وہ 4 ارب روپے ہے. اچھا. اور صرف جو سبسڈی اور وہ جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے میٹرو کی، 45 ارب روپے ہے. لیکن وہ تو اوور آل ہیلتھ پرائورٹی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، یعنی 11 گنا کم ہے. بہت سی میگر سی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیشہ بجٹ میں رکھی جاتی ہے. اب آ جائیں ایسی اصلی بات پہ آ جائے، گنڈا پور ہے کہ گنڈاسا پور ہیں، جو بھی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کیا ہوا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. کچھ لوگ انہیں اب گنڈاسا پور بھی کہتے ہیں. نہیں دیکھیں، میں نے ٹویٹ کے بعد ہم نے پروگرام کیا، بڑے بڑے لوگوں نے اور بڑے، اب میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے مارخور. مارخور قومی نشان ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ٹویٹ میری کے اوپر جو جواب آیا مجھے وہ یہ تھا کہ اٹس اے فیک نیوز. مجھے اگر اس ٹائم تک 99% یقین تھا نا، اس ٹویٹ کے بعد مجھے 100% یقین ہو گیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. لوگ کہتے رہتے ہیں، کانٹراڈکٹ ہوتا ہے مسئلہ. یہ دیکھیں، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. کیا پہلی بات تو دیکھیں، بار بار میڈیا کہتا رہا
کہ یہ مسلسل ناکامی، اتنے شدید حفاظتی بند کہہ لیں آپ ان کو، یا جو بھی جس طریقے سے رستے بلاک کیے آپ نے، ہر طریقے سے آپ نے کوشش کی روکنے کی ان کو، لیکن وہ ڈی چوک پہنچ گئے، ٹھیک ہے. آپ ناکام ہو گئے. ڈی چوک پہنچنے کے بعد آپ نے پھر دوپہر کو دھمکی دی، ایک محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جناب آپ خود ہی ذمہ دار ہیں، ہم نے تو بڑا روکا تھا. اور پھر آپ نے رینجرز کے ساتھ مل کے، اور وہ دعویٰ بولا ادھر آئی جی اسلام آباد کے ساتھ مل کے کے پی ہاؤس میں، اور ان کو الیجڈلی پکڑنے کی کوشش کی. پھر ایک خبر چلوائی گئی کہ ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں، ایک ویڈیو بھی آئی اس طرح کی. اس کے بعد جناب شام کو وہ ان سے پوچھا گیا تو معنی خیز مسکراہٹ میں محسن نقوی وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کدھر ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کدھر ہے. یہ معنی خیز مسکراہٹ کے بعد اگلے دن بڑا وہ پلینلی کہتے ہیں آ کے جی وہ تو کسی کی تحویل میں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے وہ کہاں پہ ہیں. تو یہ ساری صورتحال پھر علی مین گنڈا پور بالآخر صوبائی اسمبلی کے پی میں کل رات کو پہنچ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے تقریر میں ساری آڈیل ساری کہانی بیان کر دی. اب اس تصویر کے دو رخ ہیں مہتاب صاحب، اس پہ آپ بھی روشنی ڈال دیجیے کہ میں بھی جلدی سے ڈال دوں. پہلا رخ تو یہ ہے کہ پہلی بات کہ جو پی ٹی آئی آ رہی تھی، اگر وہ آ جاتی، جو پراپیگنڈا کیمپینس ہم دیکھتے ہیں یا کچھ ایک سائڈ کے ویو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بھاگ گئے، لیڈرشپ بھاگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ دہشت گردی کرنے آئے تھے، ان کا ایجنڈا ہی یہ ہے، پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ ان کو اٹھا کے وہ لے گئے ہیں. تو کل بھی ہم نے نام لے لیا ادارے کا، وہ خود ہی نہیں لے رہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ بھائی کیا تھا، تو کہاں لے گئے. یہ سب ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ رپورٹنگ میں چلتا رہا، میڈیا میں آپ دیکھتے رہے، ٹی وی چینلز پہ بھی چلتا رہا یہ سارا کچھ، اور پھر خاموشی رہی، پھر ادھر سے ریئیکشن آیا اور پھر وہ نمودار ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تصویر کا تو یہ رخ ہے نا جی کہ آپ آئے تھے، آپ رکے نہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں آئی، آپ ناکام ہو گئے، آپ دہشت گرد تھے، آپ تو فتنہ پھیلانے آئے تھے، آپ ایس سی او سمٹ رکھوانے آئے تھے. یہ ایک تصویر کا رخ ہے. دوسرا رخ کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم انہیں روکیں گے، وہ چلے، وہ پہلے بھی اسلام آباد پہنچے، وہ لاہور بھی پہنچے، وہ ڈی چوک بھی پہنچے، جو علی مین گنڈا پور نے تقریر کی اگر آپ اس کا انالیسس کر لیں تو انہوں نے کہا کہ ہم پہنچے، ہم نے وہاں پہ حاضری دی. اس کے بعد ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ ہم نقص امن کرتے جو ان کا بیان ہے، اور ایسی سچویشن ڈیولپ کرتے کہ کیاس ہوتا، کانفلکٹ ہوتا. تو ہم چلے گئے ادھر، اور ادھر سے میرے اوپر چھاپا پڑا، اور جو کہ بظاہر ہے رینجرز نظر بھی آئی ویڈیو میں، اور اس کے بعد میں کہیں روپوش ہو گیا. وہ کہانی اب وہی جانتے ہیں یا پھر سورسز جانتے ہیں لوگوں کے. تو اس کے بعد وہ وہاں نمودار ہو گئے. تو دیکھیں ایک حد تک تو جو نفسیاتی دباؤ ڈالنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی، فرینکلی مجھے مکمل طور پہ کامیاب ہو گئی. میں بتاؤں آپ کو کیا ہوا یہ ہے کہ امین گنڈا پور صاحب، علی امین پورا نام علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں، وہ صبح پتھر گڑھ سے اجازت ملی انہیں، وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک قافلے کو وہاں پہ روک لیا گیا، ایک قافلے کو اسلام آباد میں آنے کی اجازت تھوڑا کر کے ان کے آؤ کہ گال بات کریے یار کی کرنا، اور وہ یہاں پہ آئے. اور اس کے بعد ان کی لیڈرشپ کی، میں ابھی پھر دیکھیں میں نام نہیں لے رہا، لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن کل آپ نے لیا بھی تھا، چلے گئے ہوں گے کچھ لوگ، میں صرف بیرسٹر گور کا نام لے رہا ہوں، لیکن لیڈرشپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد آپ یہ دیکھیں ٹھنڈ پڑ گئی. تو ٹھنڈ مجھے ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے، مجھے یہ نہیں پتا بات کیا ہوئی ہے. دیکھیں مجھے ایک بات کے بارے میں نہیں پتا تو میں اس کے بارے میں کیا بات کروں، لیکن کرین جو یعنی قیاس کیا جا سکتا ہے، سرائیاں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ بات ہوئی ہے کہ ایس سی او سمٹ تک چیزیں سموتھ رہیں گی. ایس سی او سمٹ کے بعد کیا ہوگا یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بتائے گی یا عمران خان صاحب بتائیں گے، یا بڑے گھر والے بتائیں گے. مجھے نہیں پتا نا، مجھے نہیں پتا. مجھے ایک بات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن دیکھیں مطمع نظر کیا تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایس سی او سمٹ تک کوئی پرابلم نہیں ہوگی. حکومت کا مطمع نظر بھی دیکھیں یہی تھا نا کہ اور میرے خیال میں ٹھیک بھی ہے، آپ انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کو سیبوٹاج اس طریقے سے ایک بیڈ امیج نہ کریٹ کیا جائے. جی بالکل. اور یہ صرف وہ نہ آنے سے نہیں، جو آپ نے بھی ہائپ کریٹ کر دی ہے سارا کچھ بند کر کے، پورے اضلاع اور پوری موٹر ویز اور پورے آدھے پنجاب اور کے پی کو، اس سے بھی یہ ہائپ کریٹ ہو گئی.
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر، آپ اس پہ دیکھیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اپوزیشن کرتی رہے گی کہ وہ بھاگ گئے، وہ نہیں آئے، وہ پتہ نہیں کہاں گئے، لیکن اوور آل آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے جو بہتر مقصد ہوگا. اچیو کرنا تھا وہ کیا ہے. وہ نفسیاتی کامیابی برتری انہوں نے لے لی، اس کے بعد کامیاب ہو گئے، بات ہو گئی، گورنمنٹ بھی ٹھنڈی پڑ گئی. اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ اسیسمنٹ کر رہے تھے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی ایس سی او سمٹ تک کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں چھٹیاں تو ہو گئی ہیں. ہاں جی. تو اب آپ کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ حکومت جو ہے یہ بڑی ڈیسپریٹ ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں فنگرز کراسڈ. آپ کا خیال یہی ہے کہ ایس سی او سمٹ کے بعد جو ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، لیکن دے آر رننگ اگینسٹ دا ٹائم. یو آر رائٹ. لیکن یہ ڈیڈ لائن جو ہے نا ان کے لیے، ان کی ڈیڈ لائن کے مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو براڈر کنسنسس نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہ پی ٹی آئی اس معاملے میں گڑبڑ کرے گی، اور دوسری طرف سے حکومت بھی ایس سی او سمٹ تک کوئی ایسی کارروائی نہیں کرے گی. لیکن مجھے حکومت کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں. آپ نہ کریں یقین، لیکن کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جہاں جو کچھ کرنے آئی تھی وہ ایس سی او کے لیے آئی تھی؟ نہیں، وہ آئینی ترمیم کے لیے آئی تھی. جی تو وہ آئینی ترمیم اب پھر بھی اگر وہ کریں گے وہ دوبارہ آئیں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس لیے یہ میرا خیال ہے ایسی کمٹمنٹ کوئی ہے کہ ایس سی او سمٹ تک کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل جو ہوگا یہ ممکن ہے، اٹس پاسبل. اگر آپ پیس چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. کیونکہ کل جو ان کی تقریر تھی صوبائی اسمبلی میں چیف منسٹر کی علی موین گنڈا پور کی، اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے واضح طور پہ بیان کی ہیں. اور جو کچھ پارٹی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مسائل درپیش ہوتے رہے ہیں شروع سے، جلسہ جلوس کی اجازت نہ دینا، اس طریقے سے کرنا، عمران خان کی رہائی، یہ سارا کچھ جو کچھ کل پرسوں یہ اسلام آباد میں ہوتا رہا وہ انہوں نے کھلے دل سے بیان کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. میں علی موین گنڈا پور کو اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ظاہر ہے پلے کرتے ہیں نا اپوزیشن پارٹیز کا، یہ لوگوں کا کام ہے کہ اس میں آپ اگر کوئی اچھی چیز بھی ہو رہی ہے تو اس کو اس طرح کنفیوز اور پلے کریں کہ اگر دیکھیں پازیٹیولی، اگر کوئی الٹیمیٹلی ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونا ہے، تو اگر تھوڑی بہت بات چیت دباؤ ڈال کے ہو رہی ہے، اس طریقے سے ہو رہی ہے، ان کی مجبوری سی ہو رہی ہے یا ان کی مجبوری سی ہو رہی ہے، تو اچھی بات ہے یار، کوئی ڈائلاگ سٹارٹ ہونے دیں. اچھا، دو باتیں میں نے آپ کے ساتھ اور میں شیئر اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ دو باتیں کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا اس تقریر کے بعد علی موین گنڈا پور جو 8 ستمبر کو جلسہ ہوا تھا وہ گئے، اور بعد میں وہ آ گیا چاہوں کہ جو کرنل خالد جو اغوا ہو گئے تھے ٹی ٹی پی کی طرف تھے یا کس طرف لے کے گئے تھے ان کو کچھ عناصر، وہ بھی گنڈا پور ٹرائب کی کوشش کے ساتھ وہ بازیاب ہوئے تھے. ڈی آئی خان سے جو سارا یہ معاملہ ہوا تھا اس میں بھی علی موین گنڈا پور کا ٹرائب کا اور ان کا رول تھا. تو یہ چیزیں کوئی اتنی آسان نہیں ہیں، آپ ہیلپ لیتے بھی ہیں، ہیلپ دیتے بھی ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں کبھی کبھی آپ کو بامر مجبوری بھی ماننا پڑتی ہیں. اچھا، دو باتیں میں نے آپ کے ساتھ بڑی ضروری شیئر کرنی ہے. ایک تو یار یہ ایس سی او سمٹ میں پنجاب کی گورنمنٹ نے ایک کام کیا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے وہ پوری طرح سے. اچھا جی. آپ کو پتہ ہے کوئی 79 کے قریب بڑی لگژری قسم کی گاڑیاں خریدی ہیں انہوں نے ایس سی او سمٹ کے لیے. نام وہ کہتے ہیں کہ وہ پارلیمانی جو سیکریٹریز اور باقی لوگ ہیں اور ڈیلیگیٹس آنے، لیکن پنجاب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. 26 گاڑیاں ان کے لیے ہیں. چاچا کی سن لے پوری بات سن لے. 55 گاڑیاں پول کے لیے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر وہ کوئی خراب ہو جائے تو اس کی آلٹرنیٹ کیوں گاڑی ہو. یار یہ لگژری قسم کی گاڑیاں موقع ملتے ہیں نا اس طرح کے، انٹرنیشنل ایونٹ آیا، آپ نے کہا یار بجٹ چاہے بھی خرچ کرنا ہے یار، چلو. اچھا، پیسے بعد میں تو نہیں استعمال، بعد میں تو سرکار نے 1 ارب روپے سے کم قیمت ہے ان کی، لیکن یار یہ بہت گاڑیاں ہیں. پہلی بات تو یہ، اور فیڈرل کیبنٹ کے لیے بھی سنا ہے کچھ وزیر اعظم نے اپروو کیا، اپروول دی ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے پوری معلومات نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یار یہ تو ساری سیاست اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ چائنیز کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، بالکل میں آخری بات یہی کرنے لگے تھے کہ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ ہے کیا، ان کی سیکیورٹی پہ جتنے پیسے انہوں نے آج تک خرچ کیے ہیں پاکستان میں، $27 بلین ہیں کہ $30 بلین ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے 1% وہ سیکیورٹی کے لیے دے رہے ہیں. وقتاً فوقتاً یہ واقعات مسلسل تسلسل کے مجھے ساتھ ہو سمجھ رہے ہیں. نہیں آ رہی کہ کس کو بلیم کیا جائے، اور یہ ہماری طرف سے کس کو کہا جائے. بھائی سیکیورٹی لیپسز ہیں اور کیا ہیں، سیدھی سی بات ہے یار. دیکھیں چاہے وہ پنجاب ہے، میرا کام یہ نہیں ہے سر، میں دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے نیکٹا. سن لیں، عجیب بات، ان کا کام تھا انٹیلیجنس شیئرنگ کی کوآرڈینیشن. ایک منشی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کو ایکٹیو ہونے ہی نہیں دیا گیا، اس کو فعال ہونے ہی نہیں دیا گیا. آخری مجھے ایک بات کر اس کو کون سی اتھارٹی ہے اس کی؟ 26 یا 30 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں
مجھے یہ بتائیں کس کے اوپر رسپانسبلٹی فکس؟ یہ بڑے گھر کی رسپانسبلٹی ہے, یہ ISI کی رسپانسبلٹی ہے بھائی جان, یہ نیکٹا شکٹا کی نہیں ہے. اور یہ پولیس کی وہ اسپیشل برانچ کی اور جو IB کی ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہر تسلسل کے ساتھ کچھ ماہ بعد آپ دیکھتے ہیں ایک اس طرح واقعہ کے ہو واقعات جاتا ہے, اور اس طرح کے ایونٹس کے قریب ہو جاتا ہے. چائنیز پرائم منسٹر SCO سمٹ سے پہلے یہ ایک SCO ان کی ہے نا بھائی, بائیلیٹرل وزٹ ہے ان کا ایک دن کا. ان کی ہے نا. اور ہمارے ہاں بعد میں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ صرف اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں, وہ محسن نقوی صاحب چلے جاتے ہیں کونسل جنرل اور وہ ان کی ایمبیسی میں یا آج پہ سائن کرنے لگتے ہیں. خدا کا خوف کریں یار, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کا خوف کریں. اور منسٹر صاحب کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, پرائم منسٹر صاحب بھائی کسر کیا نہیں چھوڑنی, وہ تو بیچارے جان سے جا رہے ہیں. پھر آپ ان کی تلے منت بھی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو IMF کا پیکیج تھا وہ چین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو یہ دیکھیں سیریس کنسرنس اس طرح کے SCO کے ایونٹ سے پہلے پوائنٹ سکورنگ, بڑی الارمنگ سچویشن ہے. عمران خان کو مینج کر لینا, فلاں کو مینج کر لینا, کرتے رہیں یار, ذاتی بنا لینا. اللہ کا خوف ہے اس پہ کچھ سیریسلی کام کریں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک آخری بات بالکل اجازت دیں کہ حکومت خاموش رہتی ہے کہ یہ چائنیز سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے, اور اس کے بعد پولیس خاموش رہتی ہے, اور اس کے بعد جو ہمارے بڑے گھر والے ہیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں. اور سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ اب کئی واقعات سے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ چائنیز ایمبیسی خود بتاتی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا, اور اس کے بعد آپ بول پڑتے ہیں کہ یہ چائنیز. سر میں آپ کو بتاؤں پہلے آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہوئے, چائنیز بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں کہ ناؤ اور نیور. اللہ کا خوف کریں یار. دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دیئر سیکورٹی سسٹم. یہاں پہ سچی بات یہ ہے, آپ جتنی مرضی ان کو تسلیاں دیں, اس طرح کے ایونٹس کے پہلے اس طرح کا ہو جانا الارمنگ سچویشن ہے. اور دیکھیں ایک طرف پولیٹیکل فلوئڈ تھا معاملہ جو پاکستان اچیو کرنا چاہ رہا ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ انٹیلیجنس ایجنسیز یہ صحافیوں کی فون ٹیپ کرنے کے لیے ہیں, اس ساری سیکورٹی کلیئرنس واسطے ہیں. مجھے بتائیں نا, میں آپ کو بتاؤں میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے مجھے ٹریگر کر دیا. ابھی میں برسلز گیا ہوا تھا, میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے فٹ پرنٹس ہیں, اور وہ کنسرنڈ ہیں کہ ہم صافی چلے گئے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس ملک کا سیکورٹی پتہ نہیں, ہم ٹریٹرز ہیں سارے. یار جا گیا برسل دی سیر کرنا گناہ نہیں, اللہ کا خوف کریں, آپ کا جو کام ہے اس پہ توجہ دیں یار. آپ اپنے کام کر نہیں رہے. دیکھیں اینیمی جو آپ کا ہے پاکستان کا, ہمارے پیارے ملک, ہمارا ملک کا اینیمی ہے یار, وہ تو اچیو کرے گا اپنا ٹارگٹ جب اس کو موقع ملے گا یار. تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ بعد میں صرف پریس ریلیزیں جاری کرنے کے لیے اور بعد میں جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے, اور یہ چھپانے کے لیے چائنیز نہیں ہے, یہ چھپاتے ہیں چائنیز نہیں ہے, ایمبیسی کہتی ہے چائنیز ہیں. یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. میڈیا ہینڈلنگ کس طریقے سے یہاں پہ کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے حال پہ رحم کرنا چاہیے. بالکل رحم کرنا چاہیے, اس ملک کے حال پہ رحم کرنا چاہیے, عوام پہ. اپنے حال پہ بڑے لوگ تو کر ہی رہے ہیں نا. اور اب آخری بات یہ, جو IG صاحب اسلام آباد کے علی ناصر رضوی ماشاء اللہ سید بادشاہ, اور ادھر علی مین گنڈا پور 2 علی, ان کی ایک سٹوری جو انہوں نے ان کو کچھ کہا ہے اور کہا جی کہ IG نے مجھے کیا کہا, اس پہ ایک دلچسپ کہانی میں آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں پیش کروں گا. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں. میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے بارے میں کمنٹس بھی دیجیے گا. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.